تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان کی بہادر افواج نے کس طریقے سے ہندوستان کے اندر گھس کے بھی مارا، اپنے ایریے میں رہ کے ان کے 7 جہازوں کو بھی گرایا اور پھر 22 چوکیوں پہ بھی قبضہ کیا۔ آج نہیں، یہ کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ وہ پروکسی کا کردار افغانستان ہندوستان کی پروکسی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور آج بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہو، KPK کے اندر دہشت گردی ہو، اس کے تانے بانے ہمیشہ افغانستان سے ملتے ہیں۔ ہماری حکومت میں بارہا اور ہماری افواج پاکستان نے بارہا افغانستان کے جو اعلیٰ حکام ہیں یا ان کی حکومت ہے ان سے بات چیت کی اور کہا کہ ان دہشت گردی کے جو کیمپس ہیں باقاعدہ نشاندہی کر کے بتایا کہ یہاں ان کے کیمپس ہیں، ان کو ختم کیا جائے، لیکن کیونکہ وہ ہندوستان سے مالی فوائد حاصل کر رہے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے لیے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کی واضح مثال یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کیسے اسٹیبلش کریں گے، اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب بھی پاکستان پر دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے تو 10 دہشت گردوں میں سے 5 افغان نیشنل ہوتے ہیں، اور جب بھی پاکستان میں خود کش پکڑا جاتا ہے تو افغان نیشنل ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ 44 سال تک یہ بار بار کہتے ہیں کہ جب ہم نے رشیا کو شکست دی، اور بھائی جان رشیا نے جب آپ پہ حملہ کیا تو آپ افغانستان چھوڑ کے پاکستان میں آئے 60 لاکھ۔ آپ کی آبادی کتنی ہے؟ 4 کروڑ، 60 لاکھ لوگ آپ بھاگ کر پاکستان آئے۔ ہم نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان بھائی ہونے آپ کو گلے سے لگایا، آپ نے یہاں کاروبار کیے، آپ نے یہاں پر جائیدادیں بنائی، آپ کو کسی پاکستانی نے انگلی تک نہیں اٹھائی، اور اس وفا کا صلہ، اس برادرہڈ کا صلہ آپ نے ہمیں کیا دیا؟ ہمیں دہشت گردی کے واقعات سے نوازا، ہمارے سیولین کو مارا، ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، ہمارے پولیس کے لوگ، FC کے لوگ شہید ہوئے، اور یہ مسلسل آپ کی طرف سے در اندازی کی جا رہی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا، شاید آپ چھپ کے تو حملے کر رہے تھے، اور آپ اپنے خارجیوں کے ذریعے اور اپنے لوگوں کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی تو کر رہے تھے، خزدار میں ہمارے معصوم بچوں کے خون سے آپ نے ہاتھ رنگ رہے تھے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں تھا۔ اور جیسے بھارت کو معلوم ہوا 10 مئی کو کہ جب ہم سامنے سے آئیں گے تو ہمیں مار کھانی پڑے گی، جیسے آج بہادر افواج نے 19 چوکیوں پہ قبضہ کیا ہے، جیسے 22 چوکیوں پہ LOC پہ ہندوستان کی 22 چوکیوں پہ قبضہ کیا تھا۔ خدا کی قسم پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہے، اور اس طرح کھڑی ہے کہ جیسے کھڑے ہونے کا حق ہوتا ہے۔ ہم اپنے ایک ایک فوجی کا اور ایک ایک پولیس والے کا، ایک ایک سیولین کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لینا جانتے ہیں، اور یہ پاکستانی افواج پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجا چکی ہوئی ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کل کی بات نہیں ہے، دنیا مانتی ہے۔ ہم ایک اٹامک پاور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل افواج رکھتی ہیں، اور یہ فوج پورا پاکستان ہے، کوئی ایک علاقہ نہیں ہے۔ اس میں پختون بھی ہے، بلوچ بھی ہے۔ آپ کو میجر کاکڑ بھول گیا ہے بلوچستان سے جس نے جامع شہادت نوش کیا؟ آپ کو میجر عدنان بھول گیا ہے راول پنڈی سے، پختون تھا جس نے اپنے جامع شہادت نوش کی؟ یہ ایک ایسی فوج ہے جس کو للکارنا جو ہے ہر ملک کے لیے مہنگا پڑ سکتا ہے، اور افغانستان نے ہمارے شیروں کو للکارا ہے۔